بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکائی خان، قسط نمبر 4۔ اگلے روز سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد بوری اور خریم بن مکروم کا مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لشکر کے وسط میں جہاں چاروں طرف یورتوں والے چھکڑے کھڑے تھے، وہاں ان گنت لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میدان کے ایک طرف کافی لمبا اور چوڑا چھکڑا خالی کر کے اسے شہ نشین بنا دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر موٹے دبیز قالین بچھانے کے بعد اس پر باتو خان، برکائی خان، سوبودائی اور بوری اور حائدار جو دونوں بھائی تھے، اور چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کے فرزند تھے، ان کے علاوہ قائدہ اور قدآن بھی اپنے اپنے منصب کے مطابق شہ نشین پر بیٹھے تھے، اور یہ دونوں بھی چنگیز خان کے پوتے اور اوغدائی کے بیٹے تھے۔ ان سب کے علاوہ چھکڑے سے بنی اس شہ نشین پر کرگیزوں کا سردار کوچ لوک، باشکیریوں کا سردار کوچمان، برکائی کا مسلمان دست راست دورائی خان، باتو کا دست راست اغون خان جو نصرانیت کی طرف مائل تھا، اس کے علاوہ کچھ دیگر منگول سردار بھی پس منظر میں بیٹھے تھے۔ ایسے میں باتو خان نے ہاتھ کے اشارے سے برکائی خان کے دست راست دورائی خان کو اپنے پاس بلایا۔ دورائی خان جب اپنی نشست سے اٹھ کر باتو خان اور سوبودائی کے سامنے جا کھڑا ہوا، تب سوبودائی اور باتو نے باہم مشورہ کیا، اور باتو خان نے دورائی خان کو مخاطب کیا: دورائی خان، بوری سے مقابلہ کی خواہش رکھنے والے خریم بن مکروم کو میرے پاس لے آؤ۔ اس پر دورائی خان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ برکائی خان کے قریب سے گزرنے لگا تو برکائی خان نے انگلی کے اشارے سے اسے قریب آنے کے لیے کہا۔ دورائی خان جب برکائی کے قریب گیا تو برکائی خان نے اسے مخاطب کیا: خریم اور قریش دونوں بھائیوں کو شہ نشین پر لے آؤ۔ وہ یہاں آ کر کیوں نہیں بیٹھے؟ میرے دل میں ان دونوں بھائیوں کا عزت و احترام ان منگول سرداروں جیسا ہے۔ برکائی خان کے ان الفاظ پر دورائی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وہ شہ نشین سے اترا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خریم اور قریش دونوں بھائیوں کو لے کر شہ نشین پر آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے ایک خالی نشست پر برکائی خان نے قریش کو بیٹھنے کے لیے کہا، ساتھ ہی اس نے خریم کو مخاطب کیا: خریم، تم جاؤ، تم میرے بھائی باتو خان اور سوبودائی نے بلایا ہے۔ اس پر دورائی خان کے ساتھ خریم بن مکروم باتو خان اور سوبودائی خان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سوبودائی چنگیز خان کا ایک مانا ہوا سالار تھا، عمر ڈھل چکی تھی، جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے بڑے غور سے سر سے لے کر پیر تک، پاؤں تک خریم بن مکروم کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ باتو خان نے خریم بن مکروم کو مخاطب کیا: اجنبی نوجوان، میں جانتا ہوں میرا بھائی برکائی خان تجھے پہلے سے جانتا ہے اور اس کی نگاہوں میں تیری بڑی عزت ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جس مقابلے کے لیے لوگ جمع ہیں، کیا تو اپنی خوشی سے اس مقابلے میں حصہ لے رہا ہے؟ تو جانتا ہے تیرا مقابلہ میرے چچا زاد بھائی بوری سے ہے، جو انتہا درجے کا خوفناک قسم کا تیغ زن ہے۔ خریم بن مکروم کی چھاتی تھن گئی، کہنے لگا: خان، یہ مقابلہ میں اپنی رضامندی اور اپنی خواہش سے کر رہا ہوں، مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ باتو خان خوش ہو گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا: اگر یہ بات ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر سوالی انداز میں باتو نے سوبودائی کی طرف دیکھا۔ اس پر سوبودائی نے آواز دے کر بوری کو بلایا۔ بوری اپنی جگہ سے اٹھا اور سوبودائی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے سوبودائی کہہ رہا تھا: دونوں مقابلے کے لیے میدان میں اترو گے۔ میں نے اپنے ایک منگول سردار کشتی خان کو منصف مقرر کیا ہے، تم دونوں کے مقابلے پر وہ نگاہ رکھے گا۔ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ ہارنے والے کی جان کے در پہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوبودائی رکا، پھر وہ بوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: بوری، تم جانتے ہو یہ مقابلہ کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ مقابلہ جیت گئے تو تم سردار کوچمان کی بیٹی بشار کے حقدار ہوگے، جس وقت چاہو گے اسے اپنی بیوی بنا لو گے۔ یہ تمہارا حق ہوگا، اس لیے کہ اس فیصلے کو باشکیری سردار کوچمان قبول کر چکا ہے، اور یہ نوجوان جس کا نام خریم بن مکروم ہے، جس کے متعلق کوچمان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے طور پر پہلے ہی اپنی بیٹی کو اس سے منسوب کر چکا ہے اور وہ اس کی بیٹی کا حقدار ہے، اگر تم جیت گئے تو خریم نام کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے بشار سے دستبردار ہو جائے گا۔ بوری، اگر یہ مقابلہ تم ہار گئے تو تمہیں اس امر کی پابندی کرنا ہوگی کہ تم آنکھ اٹھا کر بھی بشار کی طرف نہیں دیکھو گے،
نہ تم اس کے حقدار ہوگے اور نہ ہی کسی بھی موقع پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ اگر تم نے اس مقابلے میں کسی بھی موقع پر زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہمارے لشکر کے اندر ایسی بغاوت اور سرکشی اٹھے گی جسے روکنے سے بھی نہ روکا جا سکے گا۔ بوری، اگر تم یہ مقابلہ ہار گئے تو بشار نام کی اس خوبصورت لڑکی کا حقدار صرف خریم بن مکروم ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوبودائی اپنے ایک سردار کشلی خان کو آواز دی۔ اس پر ایک منگول سردار اٹھا، سوبودائی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ سوبودائی نے اسے مخاطب کیا، کشلی خان، اس وقت سارے لشکر کے لوگ اس میدان میں کے ارد گرد جمع ہیں۔ لشکر میں جس قدر عورتیں ہیں وہ بھی کچھ ہی عورتوں سے باہر نکل کر اور کچھ ہی عورتوں کے اندر کھڑی ہو کر اس مقابلے کو دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ اب تم دونوں کو میدان کے وسط میں لے جاؤ اور مقابلے کی ابتدا کراؤ۔ یاد رکھنا، انصاف کرنا، کسی جانبداری سے کام مت لینا۔ جو جیتے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسے ہی فتح مند قرار دینا۔ اب تم دونوں کو میدان کے وسط میں لے جاؤ اور مقابلے کی ابتدا کر دو۔ کشلی خان جب خریم اور بوری دونوں کو شہ نشین سے اتار کر میدان کی طرف لے جا رہا تھا تب بڑے غور سے سوبودائی کی طرف دیکھتے ہوئے بوری بول پڑا، سوبودائی، میرے محترم، بوری کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، میں بھی اس سے آشنا ہوں۔ جہاں تک خریم بن مکروم کا تعلق ہے یہ میرے لیے اجنبی ہے۔ آپ کے لیے بھی گوئی اپنے بھائی بندوں کے تجارتی قافلوں کے ساتھ ہمارے ہاں آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی میرا اس سے تعارف نہیں ہوا۔ تاہم میرا بھائی برکائی ان لوگوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ ابھی آپ نے خریم بن مکروم کو دیکھا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مقابلے میں کون زیر کون زبر رہے گا؟ سوبودائی کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کہیں دور کھو گیا، اور پھر بڑی رازداری میں اپنے پہلو میں بیٹھے باتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سائیں خان، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، سنو۔ یہ جو خریم بن مکروم نام کا نوجوان ہے میرے سامنے آیا ہے، اس کے چہرے پر میں نے اپنے تجربے کی بنا پر ہواؤں کی سانسوں، فضا کی نبض، زمین کی تیرہ نشیں پر قابو پا لینے والے وحشتوں کو اٹھتے گرد و باد دیکھے ہیں۔ اس کی گمشدہ منزلوں کی متلاشی آنکھوں میں نے جذبوں کو منہدم کرتی سلگتی دوپہر زیست کو جنوں خیز کرتے خوفناک کلزم اور گرما کے موسم میں سورج کے جلال سی سیال آتشی کی سی کیفیت دیکھی ہے۔ سائیں خان، یاد رکھنا، ایسے نوجوان بستی پر آئی باغی لہروں نمود کے لیے بے کل تحریک اور اٹھتی گرتی لہروں کے تموج میں طلسماتی سنسانیوں کی طرح حرکت میں آتے ہوئے اپنے مد مقابل کی نس نس میں آگ بھڑک دیتی ہے اور اس کے تن من کو گھائل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ابھی بے شک نو عمر ہی سہی، مگر یاد رکھنا، ایسے نوجوان دروازوں پر اور چوکھٹوں پر دستک دیتی گرتی برق کے لہروں کے شور اور تند حقارت کے سناٹوں کو توڑ دے ان اندیشوں کے اٹل طوفانوں کی طرح حرکت میں آتے ہوئے اپنی کامیابی، اپنی فوج مندی کے در کھول لینے کا ہنر جانتے ہیں۔ سوبودائی یہاں تک کہنے کے بعد رکا، دم لیا، پھر مسکراتے ہوئے باتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سائیں خان، میرا دل کہتا ہے کہ کامیابی یہ خریم نام کا نوجوان ہی ہوگا۔ باتو خان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس مسکراہٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ باتو خود بھی چاہتا تھا کہ بوری کی جگہ خریم بن مکروم ہی کامیاب ہو۔ پھر دونوں دوسرے لوگوں کی طرح بڑے غور اور انہماک سے میدان کے وسطی حصے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں کشلی خان نے دونوں زور آوروں کو روک دیا تھا۔ پھر دونوں کو کچھ سمجھانے کے بعد کشلی خان پیچھے ہٹ گیا اور مقابلہ اس نے شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں نے اپنی ڈھالیں سنبھال لیں، تلواریں بے نام کر لیں۔ ذرا فاصلے پر رہتے ہوئے اس موقع پر بوری نے بڑی کراہت، بڑے طنز اور انتہا درجے کی نفرت میں خریم بن مکروم کو مخاطب کیا، تو مجھے کوئی ٹھکرایا ہوا انسان، راستوں پر پڑا ہوا بے دام پتھر لگتا ہے، جو یوں ہی سوچے سمجھے بغیر رواجوں کے خلاف غلامی میں زرد بارود کے سایوں تلے کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ مقابلے کی حامی بھر کے تو نے انتہا درجے کی حماقت اور بیوقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ تو منگولوں کے لشکر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے داخل ہوا ہے۔ اگر تو جنگوں میں حصہ لیتا تو تیری عزت ہوتی، تیرا وقار بنتا، لیکن میرے ساتھ مقابلے کی ٹھان کر تو نے اپنے دامن میں، اپنی جھولی میں ذلتیں، رسوائیاں جمع کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں کیا۔ اگر تو مقابلے سے دستبردار ہو جائے
تو تیری عزت، تیرا وقار بحال رہے گا۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ خود کو ایک نئے ڈھب میں ڈھالو۔ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے جاؤ دوشیزاؤں کے کسی شمبی جزیرے کا رخ کرو۔ وہاں سیمی ریشمی ہاتھوں، چاند چہروں کی کشادگی، غزال چشموں سے ربط و آشنائی سے لطف اندوز ہو۔ میرے ساتھ مقابلہ کرو گے تو نزاع میں گم پیاسی زمین، گمسم انا کا شکار اداس نظاروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ ایک بات اپنے من کے کرتاس پر لکھ کر رکھ لینا کہ جب نڈھال اور بدحال کر دینے والی میری شمشیر تیرے خلاف حرکت میں آئے گی تو اپنے آپ کو تیز دھار خنجروں جیسی ہواؤں اور مہیب راہوں کی تیرگی میں کھڑا پائے گا۔ اس وقت جو تیرے 400 ہیبت پھیلا ہوا ہے، بہت جلد میری تلوار سے نیستی میں تبدیل ہو جائے گا۔ سن نوارد، ہم منگول زیست کے ہنگاموں میں انسانی زندگی کے صیاد ہیں۔ تو کیوں میرے ہاتھوں ذات کی فصیل میں شگاف کرا کر زوال عمر کے احساس تلے دب جانا چاہتا ہے؟ جا، مقابلے سے دستبردار ہو کر میدان سے باہر نکل جا۔ خریم بن مکروم نے عجیب سے انداز میں بوری کی طرف دیکھا، اپنی ڈھال کی گرفت مضبوط کی اور عجیب سے جذبے میں تلوار لہراتے ہوئے بوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن بوری، ایک اچھے تیغ زن کے لیے، دلوں کی گرہیں کھولتے آگ کے لیے، انگاروں گردوں کا سینہ چاک کرتی مرگ بدوش ساعتوں میں جو لطف ہے وہ جسموں کی تزئین سے لطف اندوزی اور تن کی سرور انگیزی میں نہیں ہے۔ جو آسودگی ایک شمشیر زن کے لیے رگو پے میں اٹھتے طوفانوں، شکستہ اور بے معنی کر دینے والی لہروں، نظر کو غبار کر دینے والی آندھیوں کے گرداب میں ہے، وہ حسیناؤں کی جمال کی تہوں، حسن کی حسین انگڑائی اور جمال کی کرنوں کی رعنائیوں میں نہیں ہے۔ تو بھی اپنے فن کے کرتاس پر لکھ کر رکھ لے کہ ایک مجاہد کے لیے جو سکون زمین کے ریزے ریزے کو اپنی لپیٹ میں لیتے جبر و تسنیم موسموں کی کسی بھی کیفیت کو خاتے میں نہ لانے والی جان بازی اور فداکاری میں ہے، وہ پرنم راتوں میں کھڑے کانچ سے تراشے شفاف بدنوں اور آگ کی طرح دہکتے رخساروں میں نہیں ہے۔ اگر تو ان چیزوں کا شوقین ہے تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جا، اس میدان سے نکل جا، مقابلے سے دستبردار ہوا اور آگ کی طرح دہکتے رخساروں اور سرخ ہونٹوں سے ٹپکتی رس پھوار شرماہٹوں کے نقاب میں ہونٹوں کی سرخ کپکپاہٹوں اور پنکھڑی بوسے پہ کھیرتے ہلکورے لیتے پھولوں جیسے بدنوں میں جا کے کھو جا۔ سن عصمتوں کے تجارت جسموں کی سوداگری کرنے والے تیرے جیسے بدعمال نوجوانوں کو اپنے سامنے حرب و ضرب کے فن میں زیر کرنا ہی میری چاہتوں کی سیرابی، میری جذبوں کی آسودگی، میری روح کی ذو اور میرے بدن کی لو ہے۔ کیا دیکھتا ہے، اپنی تلوار کو حرکت میں لا، مقابلے کی ابتدا کریں۔ میں تجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں فتح مندی کس کا رخ کرتی ہے، شکست و ذلت کس کے دامن کس کی جھولی میں سوراخ کرتی ہے۔ اس موقع پر بوری نے کھا جانے والے انداز میں خریم بن مکروم کی طرف دیکھا، پھر وہ سلگتی دوپہر میں سرگرداں بھبوکا سی چنگاریوں، بے قرار ریگ زاروں میں نفس کو بے کل کر دے کڑے سفر کے گھناؤنے سناٹوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ شروع میں خریم بن مکروم نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا، شاید وہ اس کے حملوں اور اس کی تیز زنی کے حصار کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر وہ شدت ہیجان، کوشل اور اوہام کی حملوں کو روکتا رہا، کی چادر کو لے کر دینے والے حیات نو کی صباحتوں کی طرح بڑے پیارے انداز میں بوری کے حملوں کو روکتا رہا۔ پھر بڑی تیزی سے اس کے اندر تبدیلی رونما ہوئی، دفاع کی چادر وہ اتارنے لگا، جارحیت پر کچھ اس طرح اترنے لگا جیسے جذبوں کی توقیر و وحشتوں کے سیل بے اما اور نئی رتوں کے افسانوں کو آگ اور خون کے صحابوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جارحیت اختیار کر کے خریم بن مکروم بوری پر شفق رنگ لمحوں سے آباد صحرا میں تنکے اڑاتے صدیوں کے ابلتے طوفان ساعتوں کو اپنے سامنے منجمد کر کے وقت کی تنابیں کھینچ لینے والے اڑتے بگولوں کے رقص اور زیست کی ایک ساعت کو بے ربط سوچوں کے بدن کو لہو کر دینے والی ازلی ابدی بے روک خواہشوں کی طرح ضرب لگانے لگا۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنی بھرپور ضربیں لگا رہے تھے، بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے،
رب کی بہترین صنائی ایک دوسرے کے خلاف آزما رہے تھے، جبکہ ان کا منصف منگول سردار کشلی خان ذرا فاصلے پر کھڑا دونوں کی ایک ایک حرکت کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بوری جو اپنے آپ کو منگول تیغ زنوں کا سرکردہ خیال کرتا تھا، وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے وہ بچپنے سے جوانی میں داخل ہوتا نوجوان چند لمحے بھی نہ نکال سکے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو رہا تھا۔ مقابلہ طول کھینچنے لگا۔ بوری اپنی طرف سے بڑا غضبناک ہوتا ہوا سیاہ رنگ تقدیر میں نفرت کے لاوے مقدر کے نوشتوں میں ہزیمت کے سیاہ افرت کی طرح پے در پے لگاتار ضربیں حریم بن مکروم پر لگا رہا تھا، لیکن جواب میں حریم بھی بڑا محتاط، بڑا سبک رفتار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی بار بار بادلوں کی گرج، آندھیوں کے شور کی طرح تکبیریں بلند کرتے ہوئے آتش صفت، برہمی اور طوفانی شرر جیسے بے تحریر دکھ اور زندگی کے مساف کو محدود کر دینے والی سسکیوں کی ویرانی کے سلگتے لمحوں کی طرح بوری پر دھنا دھن ضربیں لگا رہا تھا۔ کچھ دیر جب مقابلے نے مزید طول پکڑا، تب وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ خریم بن مکروم کے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور وحشت ناکی آ گئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اب بوری کی حالت آہستہ آہستہ روٹھی شاموں کی تاریکیوں میں دہکتے خوابوں کے بدترین سایوں اور دکھ کے صحرا میں اڑتے ریگزاروں سے مٹتے ٹیڑھے میڑے بے ہنگم راستوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر جب اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے بوری نے حریم بن مکروم پر حملہ کیا تو حریم بن مکروم نے اپنی ڈھال پر اس کی تلوار کو روکا، پھر کھا جانے والے انداز میں بوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بوری، میں دیکھتا ہوں تیرے حملوں میں تیری حرکات و سکنات میں تھکاوٹ اور پژمردگی سرایت کر چکی ہے۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ اغراض نفسانی کی بندگی کرنے والے اپنی نیت کی خرابی، اپنے مقاصد کی خباثت، اپنے ارادے کی ناپاکی کو اپنے عروج پر لا۔ ابھی تو مقابلہ اپنے عروج پر ہی نہیں آیا، ابھی سے تو تھک چکا ہے اور ابھی سے تیری حالت شب کی تلخیوں سے لبریز کالے مکروہ سایوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر بوری نے کانپتے ہوئے ایک نگاہ خریم بن مکروم پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اس لمحے خریم کی آنکھوں میں عجیب ویران موسموں کی کڑواہٹ اور چہرے پر غضبناک بھنور رقص کرا تھے۔ یہاں تک کہ دونوں نے تلواریں علیحدہ کیں، پھر دونوں ایک دوسرے پر غضبناک انداز میں حملہ آور ہونے لگے۔ تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد خریم بن مکروم نے لگاتار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی، جس کے نتیجے میں اب بوری اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کرتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا، اور یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ نہ صرف تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے بلکہ اب اس میں پہلے جیسا دم خم بھی نہیں رہا۔ پھر تھوڑی دیر بوری کو الٹے پاؤں بڑی تیزی سے بھگانے کے بعد اچانک خریم بن مکروم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پوری قوت سے جب اس کے پیٹ پر ماری تو بوری فضا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ اس موقع پر خریم بن مکروم نے ہلکا سا کہا لگایا اور بوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بوری، میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا جوان مرد، بڑا اچھا تیغ زن ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تجھ میں تو دم خم ہی نہیں رہا۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو جن جواں امنگ و خوش آئند وسوسوں اور جستجو کے انگنت پیچ و خم کا اظہار کرتا رہا، وہ اب بولتے زخموں، ہزیمت کے غم اور اعصاب کے درد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بوری، اٹھ، میں تجھے ایک بار پھر سنبھل کر مقابلہ کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ جس طرح تو گرا ہے، میں چاہتا ہوں تو آگے بڑھ کر تیری گردن پر اپنی تیغ کی نوک رکھتے ہوئے تجھ سے تیری تلوار کی ڈھال چھین کر تجھ پر شکست و عزیمت کی رسوائی مسلط کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا۔ اٹھ، میرے سامنے پھر مقابلہ کر۔ میں اس وقت تک تجھے مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کروں گا جب تک تو خود ہار کر تھک ٹوٹ کر زمین پر گر نہیں جاتا اور اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ یہ ساری گفتگو قریب کھڑا منگول مصنف سردار کشلی خان بھی سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس لمحے بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ شاید بوری کو خریم بن مکروم کے ہاتھوں زیر ہوتا دیکھ کر وہ بھی اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ دراصل بوری انتہا درجے کا بد دماغ تھا اور لشکر کے اکثر و بیشتر سردار اس کے رویوں اور سلوک کی وجہ سے اس سے نالاں رہتے تھے۔ خریم بن مکروم کے اس طرح موقع دینے پر بھی بوری نہ اٹھا،
تب خریم بن مکروم نے اپنے قریب کھڑے کشلی خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے مقابلے کے منصف، تیرے سامنے میں نے اسے اٹھ کر دوبارہ ہتھیار اٹھانے کا موقع دیا ہے، لیکن یہ اٹھ نہیں رہا۔ اس پر خوف طاری ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ سرسوں جیسا پیلا ہو گیا ہے اور بدن اس کا کانپ رہا ہے۔ اب چونکہ تجھے منصف مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا میں رک جاتا ہوں، تو ہی انصاف کر۔ کشلی خان آگے بڑھا۔ 3 بار لگاتار اس نے بوری کو اٹھ کر مقابلہ کرنے کے لیے کہا۔ جب بوری نہ اٹھا تو ہاتھ بڑھا کر کشلی خان نے اس سے اس کی ڈھال چھیل اور تلوار لے لی۔ پھر کشلی خان خریم بن مکروم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی نوجوان، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، یہ مقابلہ تو بڑے احسن طریقے سے جیت چکا ہے۔ بوری اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ پائے کا تیز زن اور بڑا جوان مرد خیال کرتا تھا، لیکن تو نے کیا خوب اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا۔ پھر خریم بن مکروم کو ساتھ لے کر کشلی خان چھکڑے سے بنائی جانے والی شہ نشین کی طرف بڑھا اور سب کے سامنے جا کر اس نے خریم بن مکروم کی فتح مندی کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی صوبودائی باتو خان برکائے خان نے اٹھ کر پرجوش انداز میں خریم سے مصافحہ کیا۔ باقی منگول سالار نے خریم بن مکروم کو اس کی فتح مندی پر مبارکباد دی۔ اتنی دیر تک بوری بھی سر جھکائے چھکڑے کے اوپر اسی نشست پر آ کر نڈال سا بیٹھ گیا تھا جس نشست سے اٹھ کر وہ مقابلہ کرنے میدان میں اترا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر باتو خان نے سب کو اپنے یورتوں کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شہ نشین کی ختم کر دی گئی۔ لوگ اپنے اپنے یورتوں کی طرف ہو لیے۔ جس وقت قریش اپنے بھائی کو مبارکباد دیتے ہیں اور بے پناہ خوشی کا انتظار کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا، ایک طرف سے تورائی خان بھاگتا ہوا آیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، خریم، میرے عزیز بھائی، بوری بڑا خونخوار تیغزن اور ناقابل تسخیر منگول بنتا تھا۔ تو نے اس کی امیدوں کے ہرے ساحلوں کو درد و الم کی شرح لہو میں بھاگتی اس کی خواہشوں کو دھواں شام کے علاؤ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تجھے تیری جلالی آبرو، فاتحانہ وقار جیسی فتح مندی اور شعلہ بیدار اور خنجر کی زبان جیسی جرات مندی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ قسم خداوند قدوس کی تم جیسے چٹانوں میں ڈھلے نوجوان اور شاہین صفت مجاہد ہی کو ایسی کامیابی اور فوز مندی زیب دیتی ہے۔ ابن مکروم، تو نے کیا خوب بوری کے ارادوں کی ہر حل، اس کی ہزیمت کے ہر اصول کو اناد، عداوت، عقوبت، عذاب کی دلدل میں ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ تورائی خان جب اپنی بات ختم کر چکا تب تیز چلتے ہوئے باشکری سردار کوچمان اور کرگیز سردار گوچلوگ بھی خریم بن مکروم کے پاس آئے اور انتہا درجے کی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اس کی فتح مندی پر مبارکباد دینے لگے۔ پھر چلتے چلتے جب وہ سب خریم اور قریش اپنے یورت کے پاس آئے تو اچانک سامنے کی طرف سے تقریباً بھاگتی ہوئی حسین و خوبصورت بشار آئی اور بڑے خوش کن انداز میں خریم بن مکروم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو اس شاندار فتح اور بے مثال کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ خریم بن مکروم اور دوسرے سب لوگوں نے محسوس کیا کہ بشار کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خیالات کی لہر کو زیبائی اور چہروں کی یادوں کو نکھار عطا کر دے گی۔ خریم بن مکروم سے گفتگو کرتے وقت اس کے لبوں کی بھیگی کلیاں اس طرح متحرک ہوئیں جیسے شفق کی احمری ہونٹ نغمے بکھیرنے کے بعد کی ابتدا کر چکی ہو۔ اس کی بل کھاتی جھلملاتی باہوں نے ڈھلکتا اس کا آنچل اسے اور زیادہ پرکشش بنائے ہوئے تھا، اور کانچ کی بلور سے تلاشے اس کے بدن کے حشر اٹھائے اعضاء کے ابھار اسے قیامت خیزیوں سے آراستہ کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ ایسے گلابی ہو رہا تھا جیسے شفق رنگوں سے آراستہ اوتاکوں میں انجموں میں جل اٹھے ہوں۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار اس انداز میں رقص کرنا تھے جیسے جھرنوں کا سا رقص کرتے کنول، جیسے شیشے کے تالاب میں رقص کرنا مسرتوں کا گہرا سرور اپنے کام کی ابتدا کر چکا ہو۔ بشار کے مبارکباد دینے پر خریم بن مکروم اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بشار کے پیچھے پیچھے اس کی ماں سمنائی بھی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر خریم بن مکروم کے شانے پر ہاتھ پھیرا، لامحدود خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ پھر سمنائی خریم بن مکروم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی،
خریم میرے بیٹے، میں نے تجھے تیری فتح مندی پر مبارکباد تو دے دی، ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہوں گی کہ آج دوپہر اور پھر شام دونوں وقت کا کھانا تم ہمارے یورت میں کھاؤ گے۔ اس موقع پر اچٹتی ہوئی ایک نگاہ خریم بن مکروم نے کچھ مان اور کچھ لوگ پر ڈالی۔ پھر وہ سمنائی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سامنے کی طرف سے ایک انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک معمر خاتون آتی دکھائی دیں۔ ان دونوں نے آتے ہی بے پناہ خوشی کے اظہار میں خریم بن مکروم کو اس کی فتح مندی پر مبارکباد دی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن مکروم پریشان تھا کہ کرگیز سردار گوچلوک مسکراتے ہوئے بول اٹھا، مکروم میرے بیٹے پریشان ہونے کی ابن مکروم میرے بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو معمر خاتون ہے یہ میری بیوی ہے، نام اس کا منگتائی ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی ہے یہ میری بیٹی تائسی ہے۔ اب میری اور کوچمان کی بدقسمتی سمجھو یا خوش قسمتی جانو کہ اس کی بھی ایک ہی بیٹی ہے، اور میں بھی اکلوتی بیٹی کا باپ ہوں۔ کوچمان کا تو بیٹا تھا ہی نہیں، مگر میرا ایک بیٹا تھا، میری بدقسمتی کہ وہ مر چکا ہے۔ اب یہ تائسی ہی میرے لیے سب کچھ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوچمان اور سمنائی کے لیے بشار سب کچھ ہے۔ خریم بن مکروم اور قریظ بن مکروم دونوں بھائیوں نے منگتائی اور تائسی دونوں سے مؤدبانہ سلام کیا۔ پھر سمنائی کو مخاطب کرتے ہوئے خریم بن مکروم کہہ رہا تھا، اماں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کل شام کا کھانا بھی میں نے آپ لوگوں کے ہاں کھایا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ آپ اور آپ کی بیٹی بشار نے ہمارے کھانے کے لیے جس قدر اہتمام کیا تھا، اس کے بعد میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اب آپ زحمت نہ کریں، کھانا سب کا چونکہ لشکرگاہ سے آتا ہے، لہٰذا ہمارا کھانا جس طرح آج صبح ہمارے یورت میں پہنچا ہے اسی طرح دوپہر اور شام کو بھی پہنچ جائے گا۔ خریم بن مکروم کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ گوچلوک کی بیوی اور تائسی کی ماں منگتائی بول پڑی، خریم بیٹے تمہارے متعلق میرے شوہر نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بیٹے آج دوپہر اور شام کا کھانا تمہارے یورت سے ہوگا، نہ تمہارے یورت سے ہوگا اور نہ ہی میری بہن سمنائی کے یورت سے، آج دونوں کا کھانا ہمارے یورت سے ہوگا، اس لیے تم انکار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ بس آج ہمارے یورت میں تم دونوں بھائیوں کے علاوہ کوچمان، بشار، سمنائی، تورائی خان سب اکٹھے وہیں کھانا کھائیں گے۔ اس پر سب نے اتفاق کیا، پھر سب اپنے اپنے یورتوں کی طرف چلے گئے۔ جب تک منگولوں کے اس متحدہ لشکر نے دریائے خالکہ کے کنارے پڑاؤ کیے رکھا، برکائے خان نے خریم اور قریظ دونوں بھائیوں پر یہ مہربانی کی کہ انہیں چند ماہر منگول سرداروں کے تحت منگولوں کے جنگ کے طریقے اور ہنر سکھائے۔ منگول جس طرح پیش قدمی کرتے تھے اور اپنے لشکریوں کا کم اور دشمن کے لشکریوں کا زیادہ نقصان کرنے کا ہنر استعمال کرتے تھے، اس سے خریم اور قریظ دونوں بھائیوں کو پوری طرح آگاہی کرائی گئی۔ دریائے خالکہ کے کنارے منگول تربیتی مشق کرتے تھے، دونوں بھائی بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس دوران دونوں بھائیوں کی کارکردگی ایسا عمدہ اور بہترین تھی کہ برکائے تو پہلے ہی ان دونوں بھائیوں سے متاثر تھا، سائیں باتو خان اور سوبودائی بھی دونوں بھائیوں کی جانساری اور سرفروشی اور جرأت مندی سے بے حد متاثر ہوا۔ لہٰذا باتو خان اور سوبودائی سے مشورہ کرنے کے بعد برکائے نے خریم بن مکروم کو لشکر کے ایک ایسے حصے کا کمانڈار مقرر کر دیا تھا جس میں مختلف نسلوں کے ترک شامل تھے۔